السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کے پارے میں سے خاص بات، والدین کے لیے اجازت ہے کہ اپنی اولاد کی کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں. کل کا جو اہم ترین سبق تھا وہ نماز میں خشوع تھا، جس کی ہم سب کو ضرورت ہے. تو جو ٹپس آپ کو کل دی گئی تھی، کیا ان میں سے کسی طریقے کو آپ نے اختیار کیا اور اس سے کچھ فائدہ ہوا؟ جی الحمدللہ. سب سے زیادہ فائدے کی چیز کون سی رہی اس میں؟ ایک چیز بتائیے کہ جس نے واقعی آپ کو بہت مدد دی ہے اپنے اس مشکل پہ قابو پانے کے لیے. دل اللہ کی طرف اور جسم پر سکون، حرکت نہیں کرنی زیادہ، کیونکہ الخشوع السکون، بیسیکلی خشوع کا جو معنی ہے وہ سکون ہوتا ہے، کہ انسان سکون سے نماز پڑھے، یعنی جو بول رہا ہے اس کے معنی بھی سمجھے، سوچ سمجھ کے بولے. جس طرح ہم دنیا میں اپنے پسندیدہ شخصیت سے پوری توجہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، دیر تک بات کرتے ہیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہوتی، تو اسی طرح جب نماز میں کھڑے ہوں تو دل میں اللہ کی محبت لائیے اور پھر سکون کے ساتھ. اور اپنے آپ کو کیا سمجھانا ہے؟ کوئی جلدی نہیں. کس بات کی جلدی ہے؟ اس سے بہتر کیا کام ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ملاقات سے اچھا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ عمل جو ہے یہ فائدہ دینے والا، اور باقی چیزیں جو اس وقت کرنے والی ہیں اس کا مجھے کہاں فائدہ ہوگا؟ کیا پتا یہ ہماری آخری نماز ہو. سب سے پہلا حساب جو ہے قیامت کے دن وہ نمازی کا ہے، اور اگر اس میں کمی بیشی ہوگی تو آگے کیسے بڑھیں گے. مجھے خود سب سے زیادہ جس چیز نے فائدہ دیا وہ اس حدیث کا ریمائنڈر تھا کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم کی ہوئی ہے. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. اور اگر ہم تعریف ہی نہیں کر رہے اور ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا کہا، تو کیا جواب آئے گا وہاں سے؟ اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے میری ثنا کی. اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے. اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا. تو پھر اس طرح یہ ہدایت کی دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر اگر شروع میں ہی ہم اپنے آپ کو پکڑ لیں نا تو پھر ٹریک پر رہتا ہے انسان. اور اگر سورۃ فاتحہ پہ توجہ نہیں ہوئی تو پھر سمجھے ساری نماز ایسے ہی گئی. تو اس حدیث کو ایک طرح سے یاد کر لیں، اور جب یہ الفاظ کہیں الحمدللہ تو آپ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کی بات سن رہا ہے. تو ساتوں آسمانوں کے اوپر سے آپ کی طرف توجہ دی جا رہی ہے. اس توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی توجہ کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر آپ کی طرف متوجہ رہیں؟ تو اگر ہماری نمازیں ٹھیک ہو جاتی ہیں نا، سمجھے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، باقی زندگی بھی. کیونکہ ہم سکون بھی یہیں سے سیکھیں گے، جلد بازی سے پرہیز بھی یہیں سے آئے گا، فوکس بھی یہیں سے ہمیں آئے گا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ عام طور پر جب پڑھنے لگتے ہیں تب ہمارے خیالات بھٹک جاتے ہیں، جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تب ہمارا دھیان نہیں ہوتا، کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں ہمارا دھیان نہیں ہوتا، ہر چیز ہم ہاف ہارٹیڈلی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے فوکس کرنے کی ہیبٹ ڈیولپ ہی نہیں کی. تو فوکس کرنے کی عادت ڈالنا یہ بہت اہم ہے زندگی میں کامیابی کے لیے، اور وہ ہمیں نماز سکھاتی ہے. یعنی دو نمازوں کے بیچ میں لغو سے بچنا جو ہے اس کی وجہ سے انسان کا اعمال نامہ جو ہے وہ علیین میں لکھا جائے گا. تو آپ دیکھیے کہ جب تک انسان لغو سے نہیں بچتا نا، فضول باتوں سے نہیں بچتا، تو اگلی نماز میں پھر توجہ ہو نہیں سکتی. یعنی آپ نے ایک نماز میں کھینچ تان کے کر بھی لی اور پھر آپ ایسے کاموں میں پڑ گئے کہ جس سے آپ کا دل غافل ہو گیا، اگلی نماز میں آپ کو اور زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کامیاب نہ ہو اس میں. وضو کو صحیح طور پر کرنا چاہیے، ہر رکن کو صحیح طور پر پورا کرنا چاہیے. نماز کی اہمیت کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے وہ قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے، یعنی مسلمان ہی سارے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے تو وہ جھک نہیں سکیں گے. ادفع باللتی ہی احسن. نیک عمل کی قبولیت کے لیے رزق حلال کا کھانا ضروری ہے.
کوئی بھی مشکل ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. حدیث میں آتا ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے. یعنی جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس وقت انسان کے اندر جو بے چینی اور گھبراہٹ شروع ہوتی ہے، تو اس وقت جو صبر ہوتا ہے وہی اصل میں صبر ہوتا ہے اور اسی کا اجر ہوتا ہے. لیکن وہ صبر کیسے برقرار رہے گا؟ جب آپ فوری طور پہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، فوراً نماز کی طرف لپکیں گے، فوراً اللہ سے دعا کریں گے. ہم اس وقت لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر صبر کا جو اجر ہے وہ یا تو کم ہو جاتا ہے یا مارا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. چلیے اب ہم انشاءاللہ شہر رمضان پہ آ جاتے ہیں. رمضان شہر السحور والافطار. کل ہم نے سحری کے بارے میں بات کی، آج ہم افطار کے بارے میں بات کریں گے. افطار کا وقت خوشی کا وقت ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح واذا لقی ربہ فرح بصومہ. روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا. یعنی ایک تو انسٹنٹ خوشی ہے جو ہر روز ہمیں ملتی ہے، اور دوسری اللہ سے ملاقات کے وقت روزے کے اجر کی وجہ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کو خود اجر دے گا روزے کا. تو جب انسان اپنا وہ انعام وصول کر رہا ہوگا تو اس وقت کیسی خوشی ہوگی. دنیا میں کبھی آپ کو کسی جگہ کوئی انعام ملا، کبھی آپ سٹیج پر گئے انعام لینے کے لیے، تو اس وقت کیسی خوشی ہوتی. نہ صرف یہ کہ لینے والے کو بلکہ دیکھنے والے بھی بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عزت دیے جانے کا مقام ہوتا ہے. تو آپ سوچئے کہ اس روزے کا جس کو ہم نے بہت احتیاط کے ساتھ رکھا، کہ ہم نے کوئی لغو بات نہیں کی اس میں، اپنی نمازیں بھی ٹھیک سی پڑھی، صدقہ خیرات بھی کیا، دعائیں بھی کی، اور بھی اچھے اچھے کام کیے، اور پھر اس کو دنیا میں افطار کر لیا، تو اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا. کیونکہ جب روزے کی افطاری کے وقت ہم دعا کرتے ہیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، یعنی افطار کے وقت سب کو پانی کی طلب زیادہ ہوتی ہے، اور خاص طور پر آج کل گرمیوں کے روزوں میں. تو ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی. وابتلت العروق، ساری رگیں تر ہو گئی، یعنی پورے جسم میں ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی، ایک اطمینان سا ہوتا ہے. وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اجر ثابت ہو گیا، واقع ہو گیا، اللہ کے ہاں لکھا گیا. تو مومن اچھے گمان کے ساتھ اپنا روزہ افطار کرتا ہے، اور پھر جب اس کا اجر وہاں جا کر پائے گا تو واقعی خوش ہو جائے گا. جو آج دنیا میں اپنے رب کو خوش کر دیتا ہے اس کی پسند کے مطابق عبادت کر کے، تو کل رب ایسے بندے کو خوش کر دے گا. اور جو شخص روزہ رکھ کے بھی رب کو ناراض کر رہا ہو، ناپسندیدہ کام کر رہا ہو، اس میں خصوصاً لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ اور دوسروں کو اذیت دینا، جھوٹ یا جھوٹ کا مشاہدہ، یہ ساری چیزیں انسان کے روزے کو خراب کرنے والی ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ افطار جلد کرنا مسنون ہے، چنانچہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی پر رہیں گے. یعنی اس وقت بلا وجہ کسی ایسے کام میں مشغول ہو کہ اچھا میں یہ کام کر لوں، یہ کر لوں. جیسے ہم نماز میں ٹال مٹول کرتے ہیں تو افطار میں بھی ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے. جو کچھ کر رہے ہیں اس کو رکھ دیں اور پہلے افطار کر لیں، باقی کام افطار کے بعد کنٹینیو کر لیں. کیونکہ یہاں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ لوگ بھلائی پہ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے کہ جب حکم آ جائے کہ کھا لو تو فوراً پھر کھانے کی کریں، اس وقت پھر ڈیلے نہیں. پھر کھجور سے افطار کرنا مسنون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان احدکم صائما
فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَإِن لَّمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ۔ جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، یعنی کھجور سے افطار کرنا پسندیدہ ہے۔ اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کر لے۔ یعنی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اتنی سکت نہیں کہ روز کھجور خرید سکیں، رکھ سکیں، افورڈ کر سکیں، یا پھر کوئی ایسی بیماری ہو سکتی ہے کہ وہ کھجور نہیں کھا سکتے، تو ایسی صورت میں پانی سے افطار کر لیں۔ بلا شبہ پانی پاک کرنے والا ہے، یعنی انسان کو صاف کر دیتا ہے اور ظاہری باطنی طہارت کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم تکن رطبات فعلی تمرات فإن لم تکن حسا حسوات من ماء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، تازہ کھجور سے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجور سے۔ تین طرح کی کھجوریں ہوتی ہیں نا، ایک تو ہوتی ہے بالکل فریش ڈیٹس، بہتر تو ہے کہ فریش ڈیٹس ہوں، اگر وہ نہیں تو جو عام ڈیٹس ملتی ہیں وہ بھی، اور اگر وہ بھی نہیں تو جن کو ہم چھہارے کہتے ہیں نا، ان سے بھی افطار کرنا بہتر ہے بنسبت کسی بھی اور چیز کے افطار سے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہوتا، یعنی خشک کھجوریں بھی نہیں ہوتی، تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ افطار میں کھجور پانی کافی ہے۔ کافی ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے تو کافی نہیں تھا۔ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے۔ فادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کرے، کیا نکالے؟ یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، یہ سب کچھ چاہیے، پکوڑے چاہیے، سموسے چاہیے، اس کے بغیر تو افطاری نہیں ہوتی نا۔ اور پھر ان کو کھانے میں ہم اس طرح مشغول ہو جاتے ہیں، یا پھر ایسے بوجھل ہو جاتے ہیں کہ یا تو نماز لیٹ ہو جاتی ہے، یا پھر مرد حضرات گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں اور ساری توجہ صرف افطار کے ثواب پہ ہو جاتی ہے، جو فریضہ نماز ہے اس کی طرف سے غفلت ہو جاتی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ افطار مختصر رکھیں۔ کھجور میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر واقعی ہم ایک نہیں 2 یا 3 کھجوریں کھا لیں اور پانی کا ایک گلاس پی لیں تو اس کے بعد سکون سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ اگر ایمٹی سٹمک یہ 2 چیزیں اندر جاتی ہیں تو آپ کی ایک طرح سے کلینزنگ ہو جاتی، اس کے بعد آپ دوسری یعنی کہ آئلی یا جو بھی آپ نے کھانا ہو وہ چیز کھائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ خالی معدے میں آپ تیل سے تلی ہوئی چیزیں کھا کے تو اپنی صحت کو نقصان دیں۔ تو یاد رکھیے کہ افطاری میں اتنا وقت نہ لگایا جائے کہ مغرب کی نماز میں تاخیر ہو، یا پھر یہ کہ وقت ہی نکل جائے۔ یعنی بعض اوقات تو اتنی دیر ہو جاتی ہے نا، وہ کھاتے چباتے وہ چاٹ، چنے اور فروٹ چاٹ، ان سب چیزوں کو ظاہر ہے کہ آپ نگل اگل تو نہیں سکتے بلکہ ان کو چبا کے کھانا ہوتا ہے۔ تو اگر ایک معقول طریقے سے آپ ایک بول کسی بھی ایسی چاٹ یا فروٹ چاٹ یا چنا چاٹ کا کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ اٹ ول ٹیک سم ٹائم، اور وہ کھاتے 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 پھر آپ کلی کر رہے ہیں، پھر نماز کو جا رہے ہیں تو آلریڈی نماز لیٹ ہو رہی ہے۔ تو نماز کا حکم کیا ہے کہ اول وقت کی نماز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی اس وقت پھر اللہ کے حضور جھک جاؤ، اللہ کے حضور توجہ کے ساتھ پھر نماز ادا کرنی چاہیے۔ نمازوں کی حفاظت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انہیں اوقات کی پابندی کے علاوہ مردوں کو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے۔ کسی بھی تندرست آدمی کے لیے بغیر کسی عذر کے جماعت سے پیچھے رہنا جائز نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت وعید کی ہے، اور مسجد کی نماز جو ہے وہ گھر کی نماز سے 27 درجے زیادہ ہے۔ تو آپ پیار سے محبت سے اپنے بچوں کو، شوہر کو، یعنی مردوں کو مسجد جانے کے لیے تیار کریں۔ پھر اسی طرح جب خود افطار کر رہے ہوں تو دوسروں کو افطار کرانے کا بھی سوچیں۔ تو افطاری کروانے کا کیا اجر ہے؟ یعنی اگر آپ کسی کے لیے افطاری کا انتظام کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اس اجر سے
کوئی چیز کم نہیں ہوگی. یعنی روزہ دار جو ہے اگر وہ کسی اور کو افطار کرا رہا ہے تو جو افطار کر رہا ہے اس کے اجر میں بھی کمی نہیں, کرانے والے کو تو خیر ملے گا ہی ملے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس کا بھی اہتمام کرے. اس سے آپ دیکھیے کہ روزے کی روح سمجھ میں آتی ہے کہ صرف اپنی ہی فکر نہیں کرنی, بلکہ روزے کے بعد جو ایک بھوک کی اور پیاس کی مشقت محسوس ہوئی ہے اس کو یاد کرتے ہوئے دوسروں کی تکلیف کے بارے میں بھی سوچا جائے اور ان کے لیے بھی اہتمام کیا جائے. تو ایسے میں آپ اپنے عزیزوں اور رشتے داروں کو گھر بلا کے بھی کر سکتے ہیں, اور اگر اس میں آپ کی عشاء کی نماز اور تراویح متاثر ہونے کا ڈر ہو تو آپ ان کے لیے کچھ بھیج بھی سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ راشن کا انتظام تو ہے ہی, اس میں بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں کہ غریبوں کے لیے کھانے کا اہتمام ہو. اور اس کے علاوہ جیسے مختلف اداروں میں بچے ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اور اس میں ضروری نہیں کہ صرف دینی مدرسہ ہی ہو, مثلاً آج کل اگر کالجز یونیورسٹیز کے ہاسٹلز وغیرہ جو ہیں وہ آن ہیں تو ان کی انتظامیہ سے بات کر کے بھی اجتماعی طور پر آپ وہاں کچھ بھیج سکتے ہیں. اسی طرح بعض مساجد کے اندر افطاری کا انتظام ہوتا ہے. یہاں پاکستان کا تو مجھے نہیں اتنا معلوم, لیکن یہ کہ باہر کے ملکوں میں مساجد کے اندر ہی لوگ افطار کرتے ہیں, وہیں مغرب پڑھتے ہیں, وہیں پھر کھانا ہوتا ہے اور وہیں پھر عشاء کی نماز ہوتی ہے, پھر عشاء کے بعد لوگ گھر جاتے ہیں. تو پوری فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں, بچے بھی, عورتیں بھی, مرد حضرات, ینگ, سب, اور اتنا شوق اور ذوق سے لوگ افطار کراتے ہیں کہ مشکل سے باری آتی ہے کہ مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں اور ایک ایک دن ایک ایک شخص آنے والوں میں سے اگر کوئی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ آج کا کھانا میری طرف سے اور آج کا میری طرف سے, تو لوگ اس میں رہ ہی جاتے ہیں کہ ہماری باری کب آئے گی. تو یہ نیکی کے معاملے میں سبقت کرنا ہے, اور کھانا کھلانا تو ویسے ہی اجر کے کاموں میں سے ہے, تو شوق سے کھلانا چاہیے, اس میں بخل نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر. تو بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے کے روزے کا ثواب بھی آپ کو مل جائے, یعنی ایک نہیں بلکہ 2 in 1 ہو جائے یا 3 in 1 یا 10 in 1 ہو جائے, ایک ہی دن میں آپ 10 روزوں کا ثواب لے لیں یا 100 کا لے لیں, تو یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اس کے لیے کیا سوچتے ہیں. اور اس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ بہت بڑی فیسٹ کا انتظام کریں, اگر ایک کھجور بھی آپ کسی کو کھلاتے ہیں تو اس سے بھی اجر مل جائے گا انشاءاللہ. کرنے کے کام, سحری اور افطاری کا اہتمام اعتدال کے ساتھ کریں, کیونکہ یہ شہر الطعام نہیں بلکہ شہر الصیام ہے. بہت مرغن غذاؤں اور پیٹ بھر کر کھانے سے پرہیز کریں تاکہ جسم میں سستی پیدا نہ ہو, اور پھر تراویح کی نماز متاثر نہ ہو. آپ دیکھیں کہ تراویح کا قیام آج انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا اجر کا کام ہے, لیکن اگر اس میں ہم سارا وقت ہی تھکے کھڑے اور سارا وقت یہی دل میں آتا ہے بس کتنی باقی رہے گی, کب ختم ہوگی, تو پھر اس کا تو مزہ نہیں نا. جو کام بے دلی سے کیا اس کا کیا مزہ. لیکن سوچیں کہ یہ ہوا کیوں, یعنی جب کبھی ایسی چیز سامنے آئے کہ عبادت میں سستی ہو رہی تو پیچھے روٹ کاز دیکھیں کہ شروع کہاں سے ہوا معاملہ. کیا میں نے اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں اتنا ایگزرٹ کیا کہ میں اس وقت اللہ کے سامنے خوشی سے کھڑی نہیں ہو پا رہی, یا کھانے میں بے اعتدالی کی کہ میں اب سکون سے نماز نہیں پڑھ پا رہی. تو اپنے حالات پر خود ہی غور کر کے اپنی عبادت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر اسی طرح بچا ہوا کھانا ضائع نہ کرے. رمضان میں بہت برکت ہو جاتی ہے اور کھانا لازماً بچ جاتا ہے, تو فریش کھانا یا تو اسی وقت کسی ضرورت مند کو دے دیں اگر آپ کے آس پاس کوئی ہے, یا پھر فریش ہی فریز کر دیں, اسی دن کا ساتھ کے ساتھ فریز کر دیں, اور پھر جب آپ گھر سے نکلیں دن میں یا شام میں اس کو آپ ضرورت مندوں پہ تقسیم کر سکتے ہیں. افطار کی دعائیں, روزہ کھولتے وقت یہ کلمات بھی ملتے ہیں بعض روایات میں, اگرچہ روایت ضعیف ہے. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ, پیاس ختم ہو گئی, رگیں تر ہو گئی اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا. اگر کوئی آپ کا روزہ افطار کرائے تو اس کو یہ دعا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کے پاس روزہ افطار کیا اور ان کو یہ دعا دی, افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں, یعنی آئندہ بھی تمہیں اس نیکی کا موقع ملتا رہے. یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے نا کہ انسان یہ نیکی کر پائے. اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں, یعنی یہ صرف آخری بار نہ ہو بلکہ تم نیکی کا یہ کام آئندہ بھی جاری رکھو. اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں, تم فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق رہو. ظاہر ہے جب انسان کسی کو کھلاتا ہے تو اس کے لیے پھر دعائیں ہوتی ہیں. آپ کے پاس یہ چھوٹا کارڈ تو ہوگا, اگر نہیں تو آپ لے کے خود بھی اور دوسروں کو, دوستوں کو بھی تحفہ دے سکتے ہیں. اس کے اندر یہ دعائیں
موجود ہیں. تو اگر آپ کو یہ دعا زبانی یاد نہ ہو تو کتاب بڑی لے کے پڑھنے میں اگر مشکل ہے تو ڈائننگ ٹیبل پر رمضان بھر یہ کارڈ رکھا رہے تاکہ آپ بھی اور سب گھر والے اس کو دیکھ کر پڑھ سکیں. تو انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا اجر ہوگا. چلیے اب قرآن مجید پڑھتے ہیں, اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. 19واں پارہ. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے, امید نہیں رکھتے, وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں. بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے ہیں یہ اپنی سرکشی میں. یعنی ایمان لانے کی بجائے اس طرح کے مطالبات کر کے دراصل وہ سرکشی کا ثبوت دے رہے ہیں. یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین, جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا, وہ چیخ اٹھیں گے کہ بس بس بند کر دو, یعنی یہ سب ہمیں نظر نہ آئے اب یہ عذاب. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. یعنی دنیا میں انہوں نے جو بڑے بڑے کارنامے کیے, دنیاوی کامیابیاں حاصل کی, ترقیاں حاصل کی, وہ سب غبار کی طرح اڑا دی جائیں گی. ان کا انہیں وہاں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے بغیر انسان اس دنیا میں کچھ بھی کر لے لیکن قیامت کے دن وہ عمل اس کو فائدہ نہ دے گا, اس عمل کا کوئی بھی وزن نہ ہوگا. بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا, یعنی قیامت کے دن ایک بادل نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. یعنی آسمان سے فرشتے اتریں گے
اور زمین کے چاروں کناروں پہ پھیل جائیں گے. پہلے آسمان کے فرشتے آئیں گے, زمین کو سراؤنڈ کر لیں گے, پھر دوسرے کے آئیں گے, پھر تیسرے کے, پھر چوتھے کے, پھر پانچویں کے. اب آپ سوچئے کہ کتنا سا ہے یہ پلانٹ, اور اس کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیں تو ہے کوئی بھی شخص کہ اس سے باہر نکل کے کہیں بھاگ سکے؟ ہر ایک کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنا حساب چکانا ہوگا. اس روز حقیقی بادشاہت صرف رحمان کی ہوگی, یعنی اس روز قیامت کے دن اصل حکم رحمان کا ہوگا. یہاں پر جہاں قیامت کے دن سے انسان ڈرتا ہے, وہاں دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الرحمن جو ہے اس کو پڑھ کر دل کو راحت اور نفس کو اطمینان بھی ہوتا ہے. سینہ کھل جاتا ہے کہ اللہ نے قیامت کے دن بادشاہی کو اپنے نام الرحمن کی طرف منسوب کیا ہے. وہ رحمان جس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, ہر زندہ کے لیے عام ہے, خواہ وہ انسان ہو یا کوئی حیوان ہو. اور اب دیکھیے کہ ہم سب انسان کمزور ہیں, ہم سب خطا کار ہیں. ہم اگر قیامت کے دن بخشے جا سکتے ہیں تو اللہ ہی کی رحمت سے. ہمیں صرف اس دنیا میں کیا کرنا ہے کہ اس کے آگے سرکشی نہیں کرنی, اس کے آگے جھکے رہنا ہے, عاجزی اور انکساری اختیار کرنا ہے. اور پھر ہر شخص اس دن اس بات کا فکر مند ہوگا کہ دیکھیں میرے ساتھ ہوتا کیا ہے. لیکن جب انسان اللہ کی رحمت پر نظر ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ بندہ اپنے اوپر خود بھی اتنا مہربان نہیں جتنا ہمارا رب ہم پر مہربان ہے. ہمارے والدین سے بھی بڑھ کر اور دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر ہم پہ رحم فرمانے والا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی رحمت کو پانے کے لیے ہم ہمیشہ اس کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ہم سے خطائیں ہو جائیں گی تو پھر وہ معاف فرمانے والا ہے. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا, رحمان تو ہے رحمت کرنے والا, لیکن وہ دن منکرین پر بڑا ہی سخت ہوگا. یہ رحمت ان کے لیے نہیں ہوگی. دنیا میں تو اس کی رحمت سب پر عام ہے, کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا, کوئی اس کا انکار کرتا ہے یا اس پر ایمان لاتا ہے, وہ سب کے لیے الرحمن ہے. لیکن قیامت کے دن اس کی یہ رحمت صرف مومنوں کے لیے خاص ہوگی. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, اس دن ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا, اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا, اس پر ایمان لاتا, ان کی اطاعت کرتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے میری کم بختی, کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. انسان اپنے دوستوں کے بارے میں بھی پچھتائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس کے بہکانے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا. تو یاد رکھیے کہ اپنے دوستوں کے انتخاب میں بہت احتیاط کریں. کرائیٹیریا کیا ہے دوستی کا, کہ جس شخص کے ساتھ میں ملتی جلتی ہوں, اٹھتی بیٹھتی ہوں, اس سے ملاقات کے بعد میرا ایمان بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے, اس میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے, وہ مجھے اللہ کی یاد دلاتا ہے یا اللہ سے دور کرتا ہے, وہ مجھے ذکر, اور ذکر سے مراد یہاں قرآن مجید ہے, وہ مجھے قرآن مجید پڑھنے, اس کی مجلسوں میں جانے پر انکریج کرتا ہے یا اس سے روکتا ہے. کیونکہ یہاں پر انسان کیوں پچھتائے گا, کیا کہے گا, لقد اضلنی عن الذکر, کہ اس نے تو مجھ سے ذکر کا راستہ گم کر دیا, یعنی اس نے مجھ پر قرآن کا راستہ چھپا دیا. یہاں ذکر قرآن کے معنوں میں استعمال ہوا, یعنی مجھے ہدایت سے ہی پھیر دیا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم خود چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھا کام کریں, دین کو پڑھیں, قرآن کو پڑھیں, سمجھیں, اس پر عمل کریں, لیکن ہم ایسے سرکل میں ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں اس طرف جانے نہیں دیتا. انہوں نے ہمیں ایک طرح سے گھیر رکھا ہوتا ہے, قید کر رکھا ہوتا ہے. تو انسان کو قوت کے ساتھ دنیا میں ہی اس سے نکل کر خیر کی طرف آنا چاہیے, خود بھی آنا چاہیے, دوستوں کو بھی لانا چاہیے. لیکن اگر کوئی نہ آنا چاہے تو آپ کسی اور کے ذمہ دار نہیں, اپنی فکر کم از کم ضرور کریں کہ کل قیامت کے دن پچھتانا نہ پڑے. اور پھر اس وقت انسان کہے گا شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا. تو یہ جو شیطان ہے یہ بعض اوقات تو جنوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات انسانوں کی شکل میں, کہ وہ دوست
جو انسانی شیطان تھے دراصل، کیونکہ شیطان اللہ کے راستے سے روکتا نا، تو ہر ایسا دوست جو اللہ کے راستے سے روکتا وہ بھی ایک طرح کا شیطان ہی ہوتا ہے. تو وہ دوست قیامت کے دن پھر کام بھی نہیں آئیں گے، فائدہ بھی نہیں دیں گے، چھڑائیں گے بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے. اپنے دوستوں پر نظر ڈالیں کہ آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان سے کیا سیکھتے ہیں، کس طرح وہ آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اور دوسرا معنی کہ اس کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا، یعنی اس کا مذاق اڑاتے تھے. جہاں انسان کو خود ریئلائز ہو جائے گا کہ میں نے بہت غلطی کی قرآن کو چھوڑ کر، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے لوگوں کے حق میں نہیں شفاعت کریں گے بلکہ الٹا ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا. تو آپ دیکھیے کہ اس آیت کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے، اور اس کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم قرآن کو پکڑنے والے ہیں یا قرآن کو چھوڑنے والے ہیں. قرآن کو چھوڑنے کی قسمیں کتنی ہیں، اس بارے میں امام ابن القیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ حجر القرآن انواع، قرآن کو ترک کرنے کی کئی قسمیں ہیں. نمبر 1، نہ اس پہ ایمان لانا نہ اس کو سننا، یعنی جو شخص اس پہ ایمان ہی نہیں رکھتا اس نے تو خیر چھوڑ ہی دیا. اور ایک شخص اس کو مانتا ہے لیکن اس کو سنتا نہیں. نمبر 2، اس پر عمل نہ کرنا، اس کے حلال و حرام پر نہ رکنا اگرچہ وہ قرآن پڑھے بھی اور اس پر ایمان بھی لائے. نمبر 3، اس کو حاکم نہ بنانا، یعنی فائنل فیصلہ اس سے نہ لینا، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا خود مسلمانوں کے بیچ میں اختلاف ہو جاتے، تو پھر کون فیصلہ کرے گا؟ قرآن فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح ہے اور کون نہیں. پھر اس پر غور و فکر نہ کرنا، اس کا فہم حاصل نہ کرنا. یہ چوتھی چیز ہے، یعنی قرآن مجید ہدایت کے لیے ہے، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اس کو پڑھیں اور سمجھیں. تو جو شخص اس حکم پر عمل نہیں کرتا وہ بھی ایک طرح سے قرآن کو چھوڑنے کا، تارک قرآن ہونے کا مرتکب ہوتا ہے. اسی طرح 5ویں چیز، اس کے ذریعے علاج نہ کرنا، اپنی روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے قرآن سے رجوع نہ کرنا. یاد رکھیے دل کی ساری بیماریوں کا علاج اس قرآن کے اندر ہے. شفاء لما فی الصدور، کہ یہ قرآن جو کچھ بھی سینوں کے اندر ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، گھٹن، ڈپریشن، غم، دکھ، خوف، وہم، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا دل کے اندر. پھر بغض، حسد، نفرت، توہمات، یہ سب چیزیں دلوں ہی کے اندر تو انسان کو تکلیف دیتی ہیں. تو ہر وہ چیز جو آپ کے دل کو تکلیف دیتی ہے اس کا علاج قرآن کے اندر ہے. تو جب آپ قرآن پڑھیں یا سنیں تو شفا کی نیت بھی رکھیں کہ اللہ اس کے ذریعے ہمارے دل کو شفا عطا کر. تو جو لوگ بھی کسی ایسی بیماری کا شکار ہیں، وہ خود یا ان کے بچے، کہ جس میں ان کے دل کو قرار نہیں، یا کوئی بے چینی، پریشانی یا توہم، سپرسٹیشن یا وہم ہے، تو وہ قرآن پڑھنا شروع کریں، اس کو سنیں بھی. گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھیں، پھر سورۃ الفاتحہ کو بار بار پڑھیں، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کا نام الشفا ہے. یہ خاص سورت ہے جس کے ذریعے شفا حاصل کی جاتی. اس کو بارہا پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اپنے بچوں پہ کریں، کھانے پینے کی چیزوں پہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ شفا ہے. بلکہ کچھ سائنٹسٹ نے اس کا تجربہ بھی کیا تھا، جاپنیز نے شاید. اس کو پڑھنے کے بعد انہوں نے پانی کو دیکھا مختلف مشینوں سے تو اس کے اندر تبدیلی آ چکی تھی. ایک اور ایکسپیریمنٹ بھی کیا گیا تھا کہ 3 پودے لیے گئے اور ہر پودے کو الگ الگ رکھ کر کسی کے اوپر مثبت باتیں کی گئی، اچھی باتیں کی گئی، کسی کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، نہ اچھی نہ بری، اور ایک کے اوپر بری بری باتیں کی گئی. تو جس پودے کے پاس اچھی اچھی باتیں کی گئی تھی وہ خوب پھلا پھولا، اور دوسرا مرجھا گیا، اور تیسرا ایسے ہی بس اپنی رفتار سے جیسے بڑھتا ہے. تو قرآن جہاں بھی پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، جس انسان کے پاس پڑھا جاتا ہے، جس غذا کے پاس پڑھا جاتا ہے، وہ سب بابرکت ہو جاتے، ان میں برکت آتی ہے، اور شیاطین ان جگہوں کو چھوڑتے ہیں، اور بیماریاں بھی انسان کو چھوڑتی ہیں. تو کسی بھی قسم کی بیماری ہو، جسمانی بیماری ہو، آپ دوا لے رہے ہیں لیں، یعنی کہ آپ دوا چھوڑ دیں.
دوا لیتے رہیں لیکن صرف دوا پر ڈیپینڈ نہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ جو علاج کا طریقہ ہے اس کو بھی اختیار کریں. آپ کو بتایا بھی تھا پہلے میں نے کہ آیات شفا کا کارڈ ہے، اس میں وہ آیات جس میں خصوصاً شفا کا ذکر ہے وہ جمع کر دی گئی ہیں. تو کسی بھی خاص بیماری میں اگر آپ اس کو بار بار پڑھ کر دم کریں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. تو اس لیے امام ابن القیم کہتے ہیں کہ کسی اور سے اپنی بیماری کا علاج طلب کرنا اور قرآن کے ساتھ علاج نہ کرنا یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے. یعنی قرآن تو بہت بابرکت کتاب ہے، بے شمار فائدوں کی کتاب ہے، لیکن ہم اس کو صرف تلاوت یا اس کی تجوید کو ٹھیک کر کے سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، جبکہ اس سے زیادہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا، یعنی ایک کتاب کی شکل میں قرآن کیوں نہیں آیا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا جا رہا ہے. ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہارے دل کو مضبوط کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خاص تھا ہی کہ جب کوئی خاص سچویشن پیش آتی اس کے مطابق وہی نازل ہو جاتی. جیسے حضرت عائشہ پر الزام لگا تو 1 مہینے کے بعد ان کے دفاع میں وہ 10 آیات سورۃ النور کی نازل ہوئی جو کل پڑھی گئیں. تو یہ کیا تھا، یہ وہی سچویشنل تھی، جیسی سچویشن ہے اس کے مطابق گائیڈنس آ گئی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ مستقل طور پر قرآن مجید پڑھتے یا پڑھاتے ہیں وہ اپنی زندگی میں بارہا یہ تجربہ کرتے ہیں. بعض اوقات تو ڈیلی بیسس پر یہ تجربہ ہوتا ہے کہ ادھر ہماری زندگی میں کوئی خاص سچویشن آ رہی ہوتی ہے اور ادھر ہم قرآن کی مجلس میں آتے ہیں تو پورا ہمیں جواب مل جاتا ہے اس کے مطابق. اور بہترین طریقے سے بات کھول دی. جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے. آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا، یعنی قوم فرعون کو. یہی حال قوم نوح کا ہوا علیہ السلام. جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے. اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کے سمجھایا اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا. یعنی لوگ سمجھ کے نہ دیے تو پھر ان کی بھی شامت آ گئی. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے، یعنی اہل مکہ کا، جس پر بدترین بارش برسائی گئی پتھروں کی. کیا انہوں نے اس کا حال نہ دیکھا ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے. یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں. اللہ کے رسول جو اخلاق میں اعلیٰ درجے پر، اعلیٰ مقام پر فائز تھے، جو انسانوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھے، لیکن قرآن کی دعوت کی وجہ سے لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو اگر آج ہمارا کوئی مذاق اڑائے دین کی طرف آنے کی وجہ سے تو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے رسولوں کو یاد کر لینا چاہیے کہ ان کا اس راستے میں کیسا کیسا مذاق اڑایا گیا. کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا. آج دین پر چلنے والوں کو لوگ گمراہ کہتے ہیں. صبر کی ضرورت ہے، کل خود ہی کھل جائے گا کہ اصل گمراہ کون ہے.